السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. تو آپ کے سوالات معلوم کرنے سے پہلے ایک سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے تاکہ آپ عمرے کا ٹکٹ حاصل کر سکیں. نماز کے لیے اذان کب شروع ہوئی؟ آپشن نمبر 1 سن 1 ہجری، آپشن نمبر 2 سن 2 ہجری، آپشن نمبر 3 سن 3 ہجری. صحیح آپشن ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپشن لکھیے اور 4646% کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عالمگیر بات کر رہا ہوں کویت سے. جی عالمگیر صاحب کویت کیا حال ہے سر آپ؟ الحمدللہ جناب. میرے ساتھ میں یہاں پہ میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ یہاں پہ 4 سال سے ہیں کویت میں، اور یتیم ہیں. ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے ہوش سے پہلے، اور ان کی سسٹرز بھی ہیں 2 اور 3. تو جتنی بھی وہ یہاں پہ کمائی کر رہے ہیں نا، وہ ایک لڑکی سے شادی کے چکر میں ساری ان کو بھیجتے رہتے. اچھا. اور ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ اگر وہاں پہ پیسے نہیں بھیجتے نا تو وہ ان سے بات نہیں کرتے، ان سے بات کرنا بند کر دیتے. لڑکی کے جو والد ہیں وہ ان سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں، اور ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اپنا ایک فیوچر بناؤ، آپ اپنے آپ کو بلڈ کرو. جو آپ وہاں پہ پیسے بھیج رہے ہو یہ صحیح نہیں. لیکن ہماری کسی طرح سے بھی بات نہیں سنتے. ہمارے علماء کرام سب بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس. تو اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات میں، کیا اس کی جو کمائی وہاں پہ آ رہی ہے اس کا کچھ حاصل ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ اپنے گھر والوں کو تو 1 روپیہ نہیں بھیج رہے، لیکن سارا کا سارا 4 سال میں جتنا کمایا ہے اپنے اوپر بھی نہیں لگایا، سب بھیج دیا، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ پیسے یہاں پہ آ رہے نہیں آ رہے. نہیں، یہ جس لڑکی کو بھیج رہے ہیں، جس لڑکی کو بھیج رہے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں. لڑکی کو اور اس کی والدہ کو پتا ہے، ان کو بھیجتے رہتے ہیں. اگر 1 مہینہ نہیں بھیجیں گے ان کی سیلری آنے والی، ان کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں بھیجیں گے تو بات کرنا بند کر دیتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ پھر اس کو سمجھانے کے باوجود یہ پھر ہم نہیں. آپ 1 منٹ ذرا رکیے، تو 1 منٹ ذرا مجھے سمجھنے تو دیں. آپ بڑے تیزی سے بول رہے ہیں. یہ جو لڑکی کو بھیج رہے ہیں پیسے اور ان کی والدہ کو بھیج رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ لڑکی کے والد تیار نہیں ہے شادی کے لیے. والد بالکل شادی کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے نیبرز ہیں، جانتے ہیں ان کو. اور نہیں تو پھر لڑکی کی والدہ وہ رقم پھر کیسے لے رہی ہیں؟ اگر والد تیار نہیں ہے تو کیا والد کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے بھیج رہے ہیں گھر پہ؟ والد صاحب کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں یہ پیسے ان لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. یعنی لڑکی کی والدہ اور لڑکی لے رہی ہیں پیسے پابندی سے 4 برس سے؟ پیسے لے رہی ہیں، ان کے والد کو بالکل خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کس مد میں لے رہی ہیں؟ کبھی بتایا نہیں کہ بس بھیجتے رہو، جمع کر رہی ہیں؟ میں ہمارے بیٹا گھر کا خرچہ نہیں چلتا تو آپ پیسے بھیجتے ہو تو ہمارے گھر کی ہنڈیاں پکتی ہے یہاں پہ، تو آپ نہ بھیجو گے تو ہمارا گھر بند ہو جائے گا، ہم لوگ. اور وہ جو بہنیں ہیں ان کی ہنڈیاں کیسے پکتی ہے؟ وہ اللہ بہتر کرنے والے ہیں، ان کے جو بہنوئی ہیں وہ ہلکی پھلکی اپنا کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. علامہ صاحب. حضرت حقیقت یہ ہے کہ جن کے حقوق ہم پر ہیں سب سے پہلے والدین ہیں، وبالوالدین احسانا، اس کے بعد پھر وذی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے بتایا ہے اس پہ سب سے پہلے جو ماں باپ کا حق ہے، پھر جو عزیز و قارب ہیں، اور عزیز و قارب میں بیوی بچے ہوں تو وہ بھی ہیں، بھائی بہن ہیں. اس کے بعد وہ جن کا کوئی سرپرست نہیں رہتا تو ان صاحب کو اپنی آمدنی میں سے شاید ان کے والدین یا والد کا انتقال ہو چکا ہے جی، تو پہلے اپنے نفس کا بھی حق ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں. اور اگر وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر کے خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، پہلے سے نہیں. شادی سے پہلے تو یہ ویسے بھی جائز. میں انسانیت کے درجے پہ تو کہوں گا اگر وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کی محتاجی ہو رہی ہے اور یہ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، پڑوسی ہیں، شاید پڑوس کا حق. لیکن یہ کیسا ہے کہ اپنی بہنوں کو بھوکا رکھے، اپنے گھر والوں کو خالی رکھے. ڈاکٹر صاحب رمضان کا مہینہ ہے، لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگر سید نہیں ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ سال کیسا گزر گیا کہ ایک بھائی زکوٰۃ لینے والا بن گیا، ایک دینے والا بن گیا؟ یہ کیسے گزر گیا؟ اللہ، ماں باپ نے تو ایک جگہ ایک دسترخوان پہ بھائی بہنوں کو ایک جیسی روٹی کھلائی تھی. بڑے ہو کے ایک جیسی روٹی نہیں کھا سکتے، ایک جیسی نہیں کھا سکتے تو کم از کم یہ تو ہو کہ ایک کے گھر چولہا جلے، ایک کے گھر چولہا نہ جلے، ایسا نہ ہو. تو ان صاحب کو ہم تاکید کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اصلاحی کام بھی ہم سے لے کہ اللہ کے واسطے اپنے اس عمل سے رجوع لائیں. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پیغام دیجیے، شادی کیجیے، اور اس کے بعد پھر خرچہ. اللہ اللہ
دیکھیے یہ جو خاص صورت اس کالر نے بیان کی ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ جو صاحب بھیج رہے ہیں ان کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن اصول شریعت میں تو اپنی ذات کے بعد والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا۔ یہ جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو رشتے کی امید پر پیسے بھیجنا اور ہے، اور اس سے تعاون کے لیے کام کرنا اور ہے۔ بہرحال میں بظاہر یہ جو سوال ہے اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مال صحیح جگہ صرف نہیں ہو رہا، اور وہ ایک امید پر جس کا کوئی نتیجہ اور انجام بھی سامنے آنے والا نہیں ہے، تو ایسی جگہ جو ہے یہ مال حلال تو نہیں جا سکتا، یہ بجائے حرام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک اور وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔